بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب الکتب التي لا يجوز الافتاء بها ووجوه ستہ۔ یہ بیان ہے ان کتابوں کے بارے میں جن سے فتویٰ دینا استقلالاً جائز نہیں ہے، اور کیوں جائز نہیں ہے اس کی 6 وجہ، اس کا بیان۔ اب تک رسم المفتی بیٹا آپ نے صرف 2 ہی باتیں پڑھی ہیں۔ ایک تو یہ پڑھا کہ قول راجح کی اتباع واجب ہے، مرجوح پر نہ عمل جائز، نہ فتویٰ جائز اور نہ حکم کرنا جائز۔ پھر اسی کی تفصیلات میں وہ فقہا کے حوالے جات لاتے رہے، ان کی عبارتیں لاتے رہے اجماع کی نقل کے لیے۔ اور دوسرا جو پڑھا چیز وہ آپ نے 7 طبقات فقہا، بس یہاں سے یہ تیسری بحث شروع ہو رہی ہے۔ ان کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں جن سے مستقلاً فتویٰ دینا جائز نہیں، پھر اس کی 6 وجہ بھی ذکر کریں گے کہ کیوں جائز نہیں۔ یہاں میں ایک بات بطور افادہ پیش کر دوں پہلے ہی، کہ یہ جو کہہ رہا ہے ان کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محض ان کتابوں پر اکتفا کر کے، ان کی عبارت پر اعتماد کر کے کوئی حکم صادر کرنا قولاً یا تحریراً یہ جائز نہیں۔ لیکن اگر ان کتابوں کی عبارتیں ہیں، ان کی جو تصریحات ہیں، آپ نے ان کی تحقیق دوسری کتب معتبرہ سے کر لی ہے، ان کتابوں میں جس کتاب کے حوالے سے کوئی عبارت لکھی گئی ہے یا کوئی مسئلہ لکھا گیا ہے، آپ نے اس کو اصل کتاب سے ملا لیا ہے کہ ہاں ایسا ہی وہاں بھی ہے، یا جو حکم اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے اس حکم کی تحقیق آپ دوسری کتابوں سے کر چکے ہیں کہ ہاں وہاں بھی اسی پر فتویٰ ہونا بتایا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ سب معلوم ہے، تب آپ محض اس کتاب کی عبارت ہی بطور جزیہ اپنے فتوے میں لکھ سکتے ہیں، اگرچہ کسی اور کتاب کا حوالہ آپ نہ لکھیں تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے انہی پر بھروسہ کر لیا ہے، دوسری کسی کتاب کی طرف آپ گئے نہیں ہیں، اس میں جو عبارت نقل کی گئی ہے جس کتاب سے، اس منقول ان کی طرف آپ نے توجہ ہی نہیں دی، محض ان پر اعتماد کر کے ان کی جزیات سے جواب مرتب کر کے آپ نے لکھ دیا، یا تقریراً کوئی مسئلہ ان پر اعتماد کر کے بتا دیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آگے ہم اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر فرماتے ہیں مصنف، قل تو میں نے کہا، فحیث علمت وجوب اتباع الراجح من الاقوال وحال المرجح له، کہ جب تم نے جان لیا کہ اقوال میں سے قول راجح کی اتباع واجب ہے، اور اس کے مرجح کا جو حال ہے وہ کہ کون سی چیز قول کی ترجیح کا سبب بنتی ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ اگر اصحاب ترجیح کسی قول کے بارے میں کہیں کہ حاذا اوفق یا حاذا اوزا یا حاذا اصح وغیرہ، جس قول کے بارے میں کہیں تو سمجھ لو اس قول کی ترجیح ہے، وہ قول راجح ہے۔ تو قول راجح کی اتباع واجب ہے، یہ بھی پڑھ لیا، مرجح کا حال کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ میں نے کہا کہ جب تم نے یہ جان لیا کہ اقوال میں سے قول راجح کی اتباع واجب ہے اور مرجح کی حالت سمجھ لی، تعلم تو تم جان لو، انہ لا ثقۃ بما یفتی به اکثر اہل زماننا بمجرد مراجعت کتاب من الکتب المتاخرہ خصوصا غیر المحررہ۔ تو تم جان لو کہ ہمارے زمانہ کے اکثر اہل علم جو کتب متاخرہ میں سے محض کسی کتاب کی طرف مراجعت کر کے جو فتویٰ دیتے ہیں، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ شامی اپنے زمانے کے مفتیان اکرام علماء کے بارے میں لکھ رہے ہیں، جبکہ وہ زرخیز زمانہ تھا، علماء بالغ نظر ہوتے تھے، مفتیان اکرام دقیقہ سنج ہوتے تھے، محققین میدان تحقیق کی جولانیوں میں ڈوبے ہوتے تھے،
ان جیسے عظیم المرتبت علماء کے بارے میں بھی علامہ شامی لکھتے ہیں کہ اگر وہ محض کسی کتاب کی طرف مراجعات کر کے فتویٰ لکھ دیں اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا کتب متاخرہ میں سے، بالخصوص جبکہ وہ غیر محررہ ہوں۔ غیر محررہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس کتاب پر کوئی حاشیہ اور شرح نہ ہو، اس کو معرہ بھی کہتے ہیں، جو حاشیہ اور شرح سے بالکل خالی ہے، اور جس پر حاشیہ ہوتا ہے اس کو محشہ کہتے ہیں، اور جس پر شرح ہوتی ہے اس کو مشرح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالخصوص کتب غیر محرہ جو حاشیہ اور شرح دونوں سے خالی ہیں، ان پر تو اور زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں کچھ کتابیں بتا رہے ہیں، جیسے کہ شرح نقایہ علامہ کوہستانی کی، در مختار علامہ علاؤالدین حسکفی کی، الاشوا بن نصائر علامہ ابن نجیم مصری کی، اور اس طرح دوسری۔ تو امام کوہستانی کی شرح نقایہ، علامہ علاؤالدین حسکفی کی در مختار، علامہ ابن نجیم مصری کی الاشوا بن نصائر، ان تینوں کتابوں پر اعتماد کر کے فتویٰ دینا جائز نہیں۔ صورت عدم جواز کی میں نے بتا دی کہ ان میں جو عبارت کسی کتاب کے حوالے سے نقل کی گئی ہے یا کوئی قول نقل کیا گیا ہے، آپ اس کی تحقیق نہ کریں، اس کو اصل سے نہ ملائیں، خالی اسی پر اعتماد کر کے جواب لکھ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ان تینوں کتابوں سے، نہ شرح نقایہ سے، نہ در مختار سے، نہ اشباح والنظائر سے۔ اب ایسا ہے کیوں جائز نہیں ان سے؟ تو فرماتے ہیں اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ کتابیں غائب درجے کے اختصار اور ایجاز کی حامل ہیں، ان میں بہت زیادہ اختصار اور ایجاز کیا گیا، اور اتنی مختصر ہیں کہ کہیں کہیں تو ان کا حال الغاز کی طرح ہو گیا، پہلیوں کی طرح ہو گیا۔ پہلیاں ہوتی ہیں نا، پہلیاں سلجھاتے ہیں، تو پہلی سلجھانا سب کی بس کی بات تھوڑی نہیں ہے۔ بہت زیادہ مختصر انداز میں اگر آپ کوئی بات کہیں تو پلے نہیں پڑتی ہے سب کے، بہت گہری فکر کے جو مالک ہوتے ہیں وہی بات سمجھ پاتے ہیں اس کا۔ تو یہ کتابیں بھی اپنے غائب درجے کے اختصار اور ایجاز کی وجہ سے پہلیوں کی طرح ہو گئی، سب کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے محض ان کتابوں پر اکتفا کر کے فتویٰ دینا یہ جائز نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کتابوں میں کہیں کہیں بلکہ بہت ساری جگہ ان کی نقل میں الفاظ کا سقوط ہے۔ آج کتابیں پریس سے چھپتی ہیں نا، ایک کتاب پریس پر لگا دی، 1000 2000 لاکھوں اس کو ایڈیشن چھاپ دیتی ہے، وہ لاکھوں اس کے جو کاپیاں نکال دیتی ہے وہ۔ تو آج کی کتابوں میں رد و بدل ہو پانا بہت مشکل ہوتا ہے، عبارت جو کہ تو ہی ملتی ہے۔ لیکن پہلے مشینیں نہیں تھیں تو یہ ہوتا تھا کسی نے اگر کوئی کتاب لکھ دی تو اب وہ دوسرے عالم پڑھنے کے لیے لیتے تھے اور پھر اپنے پاس کاغذ پر اس کو نقل کر لیتے تھے، تیسرے نے لی، انہوں نے پڑھا اور اپنے پاس اس کو نقل کر لی کاغذ پر، اس طرح سے نقل در نقل کتابیں منتقل ہوتی تھیں۔ اور تحریری نقل میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ چھوٹ جاتا ہے، جیسے کہ آپ فتاوی لکھتے ہیں، کچھ بھی لکھتے ہیں تو کہیں کی چھوٹ گیا، کہیں کا چھوٹ گیا، کہیں پوری پوری سطر چھوٹ جاتی ہے، نیچے کی سطر لکھ دی، بیچ کی چھوٹ گئی۔ تو بہت سارے مقامات پر عبارات میں اس کے سقوط ہے، الفاظ بہت جگہ سے ساقط ہیں، اور جس کتاب کا یہ حال ہو تو محض اس پر اکتفا کرتے ہوئے کیسے فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ 2 وجہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان تینوں کتابوں میں، شرح نقایہ میں، در مختار میں، اور اشوب النظر میں، ان تینوں کتابوں میں کئی ایک مقام پر خلاف راجح کی ترجیح کر دی گئی ہے، یعنی جو قول راجح ہے اس کو چھوڑ کر مرجوح قول کو راجح قرار دے دیا گیا، جس کے بارے میں علامہ شامی علیہ رحمہ جگہ جگہ صاحب در مختار کی اس ترجیح کو رد کرتے ہیں، اور قول راجح اور اصح ہونا وہ بتاتے ہیں کہ کون سا قول راجح ہے۔ اسی طرح الاشباح والنظائر میں آپ کو بہت سارے مسائل ایسے ملیں گے جو مرجوح ہیں، ان کا خلاف راجح ہے۔ شرح نقایہ میں بھی یہی حال ہے کہ قول مرجوح کو راجح بنا کر پیش کر دیا گیا۔ تو چونکہ ان کتابوں میں خلاف راجح کی ترجیح کی گئی ہے، تو جب تک تحقیق نہ ہو جائے
کہ اس میں جس قول کو راجح کہا گیا وہ واقعی راجح ہے یا نہیں، تب تک ان پر اعتماد کرتے ہوئے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ 4 وجہ ہو گئی؟ نہیں، 3 ہو گئی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان میں کہیں کہیں مذہب غیر تک کی ترجیح کر دی گئی ہے، یعنی اگر کسی مسئلے میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل یا کوئی اور فقی مختلف ہیں، تو کہیں کہیں ایسا تک ہوا ہے کہ مذہب حنفی چھوڑ کر کسی اور دوسرے مذہب کے قول کو راجح کرا دیا ہے کہ اس مسئلے میں یہ قول راجح ہے، حالانکہ مذہب غیر کی ترجیح کا قول تو کسی نے بھی نہیں کیا ہے، مگر اس میں آپ کو وہ بھی مل جائیں گے، ان کتابوں میں ایسے بھی واقعات مل جائیں گے۔ تو جب یہ حال ہے تو پھر محض ان پر اکتفا و اعتماد کرتے ہوئے فتویٰ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ 4 وجہ ہیں ان 3 کتابوں سے متعلق۔ مصنف نے بطور مثال 3 ہی کتابیں ذکر کی ہیں، اگر تلاش و جستجو اور استقراء سے کام لیا جائے تو اور زیادہ نکلیں گی، جیسے کہ حاشیے میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، جیسے محیط برہانی ہے، سراج الوحاج ہے، الاحکام ہے، کنز العباد ہے، مطالب المؤمنین ہے، خزانۃ الروایات ہے، الفتاوی الصوفیہ ہے، فتاوی توری ہے، فتاوی ابن نجیم ہے، فتاوی ابراہیم شامی ہے، خلاصۃ الکیدانی ہے، الحاوی ہے، المجتبہ ہے نا، زاد الائمہ ہے۔ یہ تمام کتابیں یہی حکم رکھتی ہیں کہ محض ان پر اکتفا کرتے ہوئے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 2 کتابوں کا اور ذکر کیا ہے مصنف نے، ایک ہے ملا مسکین شرح کنز الدقائق، کنز الدقائق متن ہے، اس کی شرح ایک تو تبین الحقائق ہے اور ایک اس کی شرح ملا مسکین، اور ایک کتاب القحستانی ہے، ایک تو شرح نقایہ بھی امام قحستانی کی ہے، ایک ہے فتاوی قحستانی امام قحستانی کی، اس کو قحستانی کے نام سے مشہور ہے وہ۔ تو ملا مسکین اور قحستانی، ان 2 کتابوں کا بھی ذکر کیا ہے مصنف نے، کہا ان پر بھی محض اعتماد کر کے فتویٰ دینا جائز۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان دونوں کے جو مصنفین ہیں ان کے حالات معلوم نہیں ہیں، ملا مسکین کے مصنف اور قحستانی کے مصنف کے حالات اس معنی کر معلوم نہیں ہیں، ان کی علم درک کیا تھی، کس درجے کے فقی تھے، فقہا کے کس طبقے میں ان کا شمار ہے، حالات معلوم نہیں ہے، اور جب حالات معلوم نہ ہو تو فقی کے قول کا صحیح اندازہ نہیں لگتا ہے، اس کے وزن کو انسان صحیح طریقے سے ماپ نہیں پاتا ہے کہ اس کا قول کتنا وزن ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں ملا مسکین میں اور قحستانی میں اقوال ضعیفات بھی منقول ہیں، مذہب کے اقوال ضعیفہ بھی ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اب اگر انسان محض انہی پر اکتفا کرتے ہوئے فتویٰ لکھ دے تو وہ خطا کر بیٹھے گا، قول ضعیف پر فتویٰ دے دے گا، اور قول ضعیف یا قول مرجو پر فتویٰ دینا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس قول ضعیف کی بلا میں صرف کوہستانی اور ملا مسکین ہی مبتلا نہیں ہیں، بلکہ اس میں صاحب قنیہ امام زاہد بھی مبتلا ہیں، قنیہ سے بھی محض اسی پر اکتفا کرتے ہوئے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے نا۔ اسی طرح النہر الفائق اور عینی شرح کنز، ان سے بھی محض ان پر اکتفا کرتے ہوئے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ بھی غایت اختصار میں در مختار کی طرح ہے، نہر الفائق اور عینی شرح کنز۔ تو یہاں یہ چند کتابیں انہوں نے بطور نظیر پیش کر دی ہیں کہ یہ کتابیں ہیں جن سے ان پر محض اکتفا کرتے ہوئے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ ہمیں منقول عنہ کا علم نہ ہو جائے، اور ان میں جن کتابوں سے وہ روایتیں لی گئی ہیں ان کتابوں کے اصل ماخذ جو ہیں وہ اس پر ہمیں اطلاع نہ ہو جائے، تب تک محض ان پر اکتفا کرتے ہوئے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کی وجوہات بھی بتا دیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں اور آپ کی کتاب دیکھیے، ٹھیک ہے۔
فرماتے ہیں تعلم تم جان لو انہ لا ثقۃ بما یفتی به اکثر اہل زماننا بمجرد مراجعتی کتاب من الکتب المتاخرہ، تم جان لو کہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا اس پر جس کے بارے میں ہمارے اکثر اہل زمانہ فتویٰ دے دیتے ہیں کتب متاخرہ میں سے محض کسی کتاب کی طرف مراجعت کر کے، خصوصاً غیر المحرر، خصوصاً وہ کتابیں جو غیر محرر ہیں یعنی حاشیہ اور شرح سے خالی ہیں، کا شرح النقایہ جیسے کہ شرح نقایہ امام کوہستانی کی، والدر المختار اور در مختار، والاشوا والنظائر اور اشوا والنظائر ونہبیہ اور اس جیسی دوسری کتابیں جن کے میں نے ابھی نام لیے۔ جائز نہیں ہے ان سے فتویٰ دینا، کیوں؟ فإنها لشدت الاختصار والایجاز قادت الحق بالالغاز، کیونکہ یہ شدت اختصار اور غائز درجے کی ایجاز کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہیں گویا کہ پہلیوں کے ساتھ لائق کر دی جائے، ما مشتملت علیہ من الثقۃ فی النقل فی مواضع کثیرہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مشتمل ہیں بہت ساری جگہ میں نقل کے اندر الفاظ کے سقوط پر، وہ ترجیح ما ہوا خلاف الراجع اور خلاف راجع کی ترجیح پر، بل ترجیح ما ہوا مذہب غیر، بلکہ اس کی ترجیح پر بھی مشتمل ہے جو غیر کا مذہب ہے، مما لم یقل بھی احد من اہل مذہب، یہ بات اس میں سے ہے جس کا اہل مذہب میں سے کسی نے بھی قول نہیں کیا ہے۔ ورأيت في اوائل شرح اشباہ للعلامۃ محمد ہبۃ اللہ قال، اور میں نے شرح اشباہ کے شروع میں دیکھا علامہ محمد ہبۃ اللہ کو کہ انہوں نے کہا کہ ومن الکتب الغریبہ، انہوں نے یہ کہا کہ کتب غریبہ میں سے نادر کتابوں میں سے ہے ملا مسکیت شرح الکنز جو کہ کنز کی شرح ہے، والقحستانی اور قحستانی، یہ کتب نادرہ میں سے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں لعدم الاطلاع علی حال مؤلفہا، کیونکہ ان دونوں کے مصنف کے حال پر اطلاع نہیں ہے اس لیے نادر ہے، اور اقوال لنقل الاقوال ضعیفہ، یا اقوال ضعیفہ کی نقل کی وجہ سے، کا صاحب القنیہ جیسے کہ صاحب قنیہ اقوال ضعیفہ نقل کر گئے، اور اختصار یا اختصار کی وجہ سے وہ کتب غریبہ ہیں، قد در المختار للحسکفی جیسے کہ امام حسکفی کی در مختار، اور نہر الفائق والعینی اور عینی شرح کنز وغیرہ۔ فرماتے ہیں متى يجوز الافتاء من هذه الكتب، پھر ان کتابوں سے فتویٰ دینا کب جائز ہے؟ ہم جو لوگ نقل کرتے ہیں نا اپنے فتوے میں اشوا کی در مختار وغیرہ کی روایت، تو وہ تب نقل کرتے ہیں جب ہم فتاوی رضویہ یا بہار شریعت سے یا شامی سے حکم میں وثوق اور اعتماد حاصل کر لیتے ہیں، اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہی ہے، تب ان کی عبارتیں تائید کے طور پر لاتے ہیں، اشوا کی عبارت در مختار کی عبارت تائید کے طور پر، محض ان کی عبارت پر اکتفا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات بڑا ذہن نشین کر لینا اپنے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا پھر ان کتابوں سے کب فتویٰ دینا جائز ہوگا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں متى يجوز الافتاء من هذه الكتب، ان کتابوں سے فتویٰ دینا کب جائز ہے؟ تو قال شیخنا صالح الجنینی، تو شیخ صالح جنینی نے فرمایا انه لا يجوز الافتاء من هذه الكتب، ان کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، الا اذا علم المنقول عن، مگر اس وقت جب کہ انسان منقول ان کو جان لے، یعنی انہوں نے جہاں سے وہ عبارت نقل کی ہے، جس فقی سے عبارت لی ہے، اس منقول ان کو جانتا ہو وہ کس درجے کا ہے، الا علم المنقول ان، مگر جب کہ انسان منقول ان کو جان لے، والاطلاع علی ماخذها، اور ان کے ماخذ اصلیہ پر اطلاع پا لے کہ ہاں یہ وہاں سے لی گئی ہیں۔ کہہ رہے حقذا سمیتہ منہ، اسی طرح میں نے یہ بات ان سے سنی ہے، یعنی اپنے شیخ سے۔ حقذا سمیتہ منہ، اور اسی طرح میں نے یہ بات ان سے یعنی شیخ صالح جنینی سے سنی ہے، وہو علامۃ فی الفقہ مشہور، اور وہ فقہ میں مشہور علامہ ہیں، والعہدۃ علیہ، اور ان پر اعتماد ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک شامی نہ دیکھ لو در مختار پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، بلکہ شامی پر بھی ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو حاشیہ ہے نا جد الممتار وہ بھی دیکھا جائے۔
کیونکہ کئی بار علامہ شامی علیہ رحمہ کسی مسئلے میں توقف کر جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت اس کو واضح کر دیتے ہیں. یہ علامہ شامی نے کسی قول کی ترجیح کر دی ہے، اعلیٰ حضرت اس کے خلاف کی ترجیح کرتے ہیں. یہ علامہ شامی کے زمانے میں حکم کسی روایت پر تھا، مگر آج حالات تبدیل ہو گئے تو اعلیٰ حضرت کسی پر بیان کرتے ہیں. تو در مختار کے بعد شامی دیکھنا تو بالکل لازم ہے. اشبا و نظائر دیکھنے کے بعد اس کی جو شرح غمز و عیون البصائر علامہ حموی کی، وہ دیکھنا لازم ہے نا. شرح النقایہ پڑھنے کے بعد اس کا جو حاشیہ ہے وہ دیکھنا لازم ہے نا. یا کم سے کم ان کتابوں میں جو قول یا روایت ملی ہے اس کی تصدیق بہار شریعت یا فتاوی رضویہ کو دیکھ کر لینی ضروری ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے یا نہیں.